یہ سیکٹری اس لڑکی میں اسی طرح دلچسپی لینے لگا کہ اسے انگریزی بول چال سکھانے لگا اور دفتر کے کام کی ٹریننگ بھی دینے لگا تاکہ اس کی نااہلی سے پردہ نہ اٹھے۔ لڑکی جوان تھی، سیکٹری بھی جوان تھا، یہ دلچسپی محبت میں بدل گئی۔ شادی کے وعدے ہو گئے۔ لڑکی غریب گھرانے کی تھی، اس کے والدین نے بحد شکریہ لڑکی کا رشتہ اس آدمی کو دے دیا، مگر مشکل اس آدمی کے لیے پیدا ہو گئی۔ وہ امیر ماں باپ کا بیٹا تھا، اس کی شادی وہ اپنی سطح کے خاندان میں کروانا چاہتے تھے۔ اس نے وہاں انکار کر دیا۔ اس کے ماں باپ ناراض ہو گئے، وہ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ اس سیکٹری نے ان کی اجازت کے بغیر اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ ماں باپ نے اسے جائیداد وغیرہ سے محروم کر دیا۔ اس نے غربت کی ماری ہوئی لڑکی کو چھوٹی سی کوٹھی میں لا بسایا اور اسے بیگم بنا دیا۔ وہ دفتر میں ملازمت بھی کرتی رہی۔ خامن نے اسے انگریزی میں اتنا ماہر بنا دیا کہ وہ مادری زبان کی طرح انگریزی بولنے لگی۔ پھر وہ اس لڑکی کو اونچے درجے کے ہوٹلوں اور اونچے درجے کی سوسائٹی میں گھمانے پھرانے لگا۔ اس کے کہنے کے مطابق لڑکی کی اصلیت کچھ اور تھی۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ ضرورت سے زیادہ آزاد ہو گئی اور آزادانہ دوستیاں لگانے لگی۔ اس میں خامن کا قصور بھی تھا، اس نے اسے اس دنیا سے روشناس کروایا تھا جہاں شرم و حجاب کو بد تہذیبی سمجھا جاتا تھا۔ اس سیکٹری کے پاس کار نہیں تھی، لڑکی کار کی سواری پر مر مٹی اور شادی کے دوسرے سال کے آخر میں اتنی آزاد ہو گئی کہ خامن کو بتائے بغیر گھر سے چلی جاتی اور دوستوں کے ساتھ عیش و عشرت کرتی رہتی۔ خامن نے اسے روکا تو اس نے یہ بھول کر کہ اس شخص نے اسے غربت سے نکالا ہے، خامن کو ٹکا سا جواب دے دیا کہ وہ گھر کی قیدی بن کر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس نیکی کو جو خامن نے اس کے ساتھ کی تھی اور اس کی محبت کو اور اس کے ایثار کو کہ اس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور جائیداد سے محروم ہوا، فراموش کر کے آزاد ہو گئی۔ خامن نے محبت کی خاطر برداشت کیا اور اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر ایک روز اس لڑکی نے اسے بے حیائی سے کہا کہ وہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ خامن نے اسے طلاق دے دی۔ ایک بہت ہی امیر آدمی نے لڑکی سے شادی کا وعدہ کیا تھا جو اس آدمی نے پورا نہ کیا۔ چند دن عیش کر کے اسے دھتکار دیا۔ اسے خامن نے سوسائٹی گرل یعنی مہذب طوائف کے روپ میں کئی بار دیکھا۔ یہ ایک ایسی چوٹ تھی جس نے اس جوان سال آدمی کو جذباتی لحاظ سے مردہ کر دیا تھا۔ یہ تھی اس کی داستان غم جو میں نے اختصار سے سنا دی ہے۔ اس نے کم و بیش 2 گھنٹوں میں یہ کہانی ختم کی تھی۔ وہ اب اس کوٹھی میں اکیلا رہتا تھا۔ مجھے قدرتی طور پر یہ خیال آیا کہ اسے اپنا آپ پیش کروں اور کہوں کہ میرے ساتھ شادی کر لو، لیکن فوراً ہی یہ کہہ دینا مناسب نہ سمجھا۔ یہ آدمی مجھے پہلے روز ہی اچھا لگا تھا، اب اس کی بپتا سنی تو میرے دل میں اس کے لیے درد اور پیار پیدا ہو گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے شادی کی پیشکش کروں گی۔ اس میں میرا فائدہ بھی تھا، بلکہ میرے مسئلے کا حل ہی یہی تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اس شخص سے انس پیدا ہو گیا تھا اور میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ ہر لڑکی بے وفا نہیں ہوتی۔ اس روز کے بعد میں نے اسے اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ دوسری تیسری شام ہم ہوٹل میں چلے جاتے، چائے پیتے اور باغ میں جا بیٹھتے۔ میں اس کی باتیں سنتی اور پوری دلچسپی کا اظہار کرتی۔ ایک شام اس نے بے ساختہ کہا، تم نے میرے دل کا غبار ہلکا کر دیا ہے۔ اب یہ امید بن گئی ہے کہ میں زندہ رہ سکوں گا۔ تمہارے سوا میں نے یہ روک کسی کو نہیں سنایا تھا۔ اتنی بے تکلفی کے بعد اس نے میرے جسم کو چھوا تک نہیں اور ایسی کوئی بات بھی نہ کی جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ مجھے اس نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے دوسروں نے مجھے دیکھا تھا۔ ہم شام کے بعد بھی اندھیرے میں بیٹھے رہتے تھے، پھر بھی اس نے مجھے یہ کبھی محسوس ہی نہ کیا کہ اس کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہے اور یہ لڑکی اسے چاہتی ہے۔ میرا رویہ دیکھ کر اس نے میرے ذاتی مسائل میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور مجھ سے پوچھا، تم میں یہ تضاد کیوں ہے؟ برقعے کے بغیر تم باہر نہیں نکلتی؟ تمہاری انگریزی بول چال بتاتی ہے کہ تم بہت عرصہ انگلینڈ میں رہی ہو اور تمہیں شام کے بعد گھر جانے کی بھی جلدی نہیں ہوتی۔ تم انداز، چال ڈھال اور بول چال سے بالکل آزاد لڑکی معلوم ہوتی ہو۔ مجھے اپنے متعلق کچھ تو بتاؤ، تم نوکری کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہو یا شوقیہ؟ مجبوری کے تحت، میں نے جواب دیا۔ برقع بھی مجبوری کے تحت پہنتی ہوں۔ اور میں نے یہیں یہ بات گول کر دی۔ اس نے مجھے ہم راز اور ہمدرد بنا لیا تھا۔ میں اسے اپنی حقیقت بتانے لگی تھی کہ لیکن یہ خیال آ گیا کہ اس سے پہلے میں نے جسے بھی اپنی اصلیت بتائی ہے اس نے بیسوا سمجھ کر مجھے ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اسے کچھ دن اور دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے بہرحال یقین ہو چلا تھا کہ یہی ہے وہ مخلص انسان جس کی مجھے ضرورت ہے۔ پھر بھی میں دودھ کی جلی ہوئی چھاچھ کو بھی پھونکے مار رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، کسی روز آپ کو سناؤں گی کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک طوائف کی آپ بیتی، اور اس آپ بیتی کا نام ہے میں کسی کی بیٹی نہیں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔
آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے بہت اصرار کیا لیکن میں نے ٹال دیا۔ اس روز کے بعد میں یہ سوچنے لگی کہ اسے کب اور کس طرح کہوں کہ مجھے اپنے پاس رکھ لے اور میرے ساتھ شادی کر لے۔ ایک موقع اس نے خود ہی پیدا کر دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، اس وقت تک ہم ایک دوسرے کے غم خوار بن چکے تھے، پھر بھی اس نے کوئی ایسا اشارہ نہ دیا جس سے میں جان سکتی کہ اس کی نیت کیا ہے۔ میرے دل میں اس کا احترام اور پیار گہرائی تک اتر چکا تھا۔ ایک روز اس نے کہا، دل اچاٹ سا ہوتا جا رہا ہے، جی چاہتا ہے کچھ دن مری گزاراؤں۔ ذرا توقف سے اس نے کہا، تم تو نہیں چل سکو گی، سوچتا ہوں تمہارے بغیر مری جا کر بھی کیا فرق پڑے گا، تنہائی اور گھٹن مجھے مار ڈالے گی، چل سکو گی؟ چلی چلوں گی۔ گھر والوں کو کیا بتاؤ گی؟ کوئی الٹا سیدھا جھوٹ بول دوں گی، میں نے کہا، اور اسے پوچھا، مجھے چھٹی دلا سکیں گے آپ؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے کہا، 10 روز کافی ہوں گے، لیکن دفتر میں کسی سے ذکر تک نہ کرنا کہ تم میرے ساتھ مری جا رہی ہو۔ دوسرے ہی دن اس نے 10 روز کی چھٹی لے لی اور مجھے اس بہانے سے چھٹی دی کہ میری ماں بڑی سخت بیمار ہے۔ اگلی شام ہم مری میں تھے، ہم نے ایک اعلیٰ ہوٹل میں قیام کیا۔ ہوٹل کا مینیجر اس کا دوست معلوم ہوتا تھا۔ اس نے میرے ساتھی کا استقبال پرتپاک کیا اور ہمیں ایک الگ تھلگ کمرہ دیا۔ میں نے کھڑکی کھولی تو یوں لگا جیسے میرے سامنے جنت کے دروازے کھل گئے ہوں۔ میں نے مری کی باتیں سنی تھیں، کبھی گئی نہیں تھی۔ ہوٹل بلندی پر تھا اور ہمارا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ کھڑکی سے مجھے قدرت کا حسن دکھائی دیا۔ دور کشمیر کے برف پوش پہاڑ تھے، ہر سو ہریالی تھی، دور نیچے سے دور اوپر تک لمبے لمبے پیڑوں نے زمین کے اس خطے کو خوابوں کا دیس بنا رکھا تھا۔ بادلوں کے سفید سفید اور بڑے بڑے گالے وادیوں میں اڑ رہے تھے۔ بعض اوقات یہ بادل زیادہ ہو جاتے تو ایسا لگتا جیسے میں زمین پر نہیں فضا میں ہوں، اور جب بادل کا ایک ٹکڑا میری کھڑکی کے قریب سے گزرا تو اس میں کوئی شک نہ رہا کہ میں فضا میں ہوں، اور کوئی غیبی ہاتھ بڑے پیار سے میری روگی روح کو سہلا رہا ہے۔ مجھ پر خود فراموشی سی طاری ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ کا لمس اپنے دائیں کندھے اور گردن پر محسوس کیا جو میری روح کو سہلا رہا تھا۔ میں مدہوشی سے بیدار ہو گئی۔ سیکرٹری اس طرح میرے ساتھ کھڑا تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ میرے کندھے پر تھا، میرا بایاں کندھا اس کے سینے پر لگا ہوا تھا اور اس کا منہ میرے سر کے ساتھ تھا۔ جذباتی طور پر تو میں اس کے قریب ہو ہی گئی تھی، جسمانی طور پر وہ پہلی بار میرے اتنے قریب آیا تھا۔ میں نے اس کے اور قریب ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا جو ہاتھ میرے کندھے پر تھا سرک کر میری ٹھوڑی کے نیچے آ گیا۔ اس نے میرا منہ اوپر اٹھایا اور پھر میں نے اس کا منہ نہایت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا دیکھا۔ کھڑکی کے پردے گر پڑے اور وہی پردہ اٹھا جس سے میں ناآشنا نہیں تھی، مگر فرق تھا، بہت بڑا فرق تھا۔ اس سے پہلے میں نے کسی مرد کے ہونٹوں میں اس قسم کا کیف محسوس نہیں کیا تھا۔ اس مرد کے ہونٹوں میں پرکیف پیغام تھا، میری نجات کا عندیہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میرے ہونٹوں نے نہیں بلکہ میری شکست خوردہ اور مجروح روح نے اس کے ہونٹوں کی آغوش میں پناہ لے لی ہو۔ یہ مرد بدکار اور بدتنیت نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ جیسی خوبصورت اور جوان لڑکی کا ڈسا ہوا ہے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ میں نے اسے بتایا نہیں تھا کہ اسے تو ایک لڑکی نے ڈنک مارا ہے، لیکن میں بہت سے مردوں کی ڈسی ہوئی ہوں اور پناہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ میں اس کے بازوؤں کے گھیرے میں اس کے گالوں سے اپنا رخسار لگائے مدہوش ہو چکی تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے چونکا دیا، میں شاید وہی غلطی کر رہا ہوں جو مجھے ایک بار خودکشی تک پہنچا چکی ہے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی ذرہ بھر کوشش نہیں کی کہ میں بے وفائی نہیں کروں گی۔ جذبات نے مجھے بادلوں کے ان ٹکڑوں میں پہنچا دیا تھا جو میں نے مری کی وادیوں میں تیرتے دیکھے تھے۔ میں اس طلسم سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، یہ میری پہلی محبت تھی۔ اس سے پہلے تو میں آوارگی اور مغربی تعیش کی عادی تھی۔ میں شاید کچھ کہنے لگی تھی کہ بیرا چائے لے کر آ گیا اور طلسم ٹوٹ گیا۔ چائے کے دوران میں نے اسے کہا کہ وہ اس لڑکی کو بھول جائے۔ ہر لڑکی آوارہ اور بے وفا نہیں ہوتی، کم از کم میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ چائے کے بعد ہم باہر نکل گئے۔ میں نے برقع چڑھا لیا تھا کہ کوئی پہچان نہ لے، تھوڑی اور ناک کو نقاب میں چھپا لیا، آنکھیں اور پیشانی ننگی رکھی۔ مری کی مال روڈ نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، روشنیوں سے مال روڈ پر دن کی روشنی کا گمان ہوتا تھا۔ انگریزی تعلیم، مغربی تہذیب اور یورپی ہوٹلوں نے مجھے امریکی لڑکی بنا دیا تھا، مگر مری کی مال پر جب اپنے ملک کے لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھا تو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اس پاکستان کا حصہ ہے جسے اسلامی مملکت کہتے ہیں۔ ایسی اریانی اور ایسی نمائش! مجھ جیسی بے حجاب لڑکی بھی حیران ہو گئی۔
مرد تماشائی تھے اور لڑکیاں اتنی بے حیائی سے تماشا بنی ہوئی تھیں کہ یورپ بھی دیکھ کر شرما جائے۔ میں نے بعض نوجوان جوڑوں کو ایک دوسرے کی کمر میں بازو ڈالے اس ہجوم میں ٹہلتے دیکھا، لیکن بے حیائی لڑکیوں میں ہی نہیں تھی، میں نے 50 سے 60 سال تک کی بوڑھی عورتوں کو گہرے میک اپ میں دیکھا۔ ان دنوں تنگ پائنچوں کا رواج تھا، ان بوڑھی عورتوں کی شلواروں کے پائنچے لڑکیوں سے زیادہ تنگ تھے۔ بعض بوڑھی عورتوں کو میں نے بغیر آستینوں کی قمیض پہنے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے جب ماؤں اور دادیوں کو بوڑھے باپوں اور داداؤں کے ساتھ اس حال میں دیکھا تو میں نے اپنے دوست سے کہا، اب ان نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کا سنبھلنا ناممکن ہے۔ اس نے بتایا کہ بعض بوڑھی عورتوں کے ساتھ جو نوجوان لڑکیاں ہیں یہ ان کی بیٹیاں ہیں جنہیں وہ نمائش کے لیے ساتھ لائی ہیں، ان کے لیے وہ دولہے پھانسنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس نے کہا، مری کی مال منڈی ہے، یہاں سے ایک رات کے لیے بھی دلہن مل سکتی ہے اور ساری عمر کے لیے بھی۔ میں مکمل طور پر بے حیا ہو گئی تھی، جسے انگریزی میں ایڈوانس اور ماڈرن کہتے ہیں، لیکن مری میں لڑکیوں کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو پسماندہ سمجھنے لگی۔ میں نے اس ہجوم میں دو جانے پہچانے چہرے بھی دیکھے، یہ میرے یا میرے یورپ زدہ جسم کے دوست رہ چکے تھے۔ میری جگہ اب ایک اور لڑکی ان کے ساتھ تھی۔ اچانک میرے اندر ابال سا اٹھا، طبیعت بے چین ہو گئی۔ میں اس لڑکی کو روک نہیں سکتی تھی، وہ جن دو شہزادوں کے ساتھ مری آئی تھی ان کے منہ نہیں نوچ سکتی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، اس ہجوم سے نکلو، واپس ہوٹل میں چلو یا کسی ایسے گوشے میں چلو جہاں اور کوئی نہ ہو۔ ہم واپس ہوٹل میں چلے گئے۔ اس رات ہم نے بہت باتیں کی، ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، سینے کے غبار ہلکے کرتے رہے، مگر میں نے اسے اپنے ماضی کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ البتہ اسے شادی کے لیے رضامند کر لیا۔ وہ دراصل پوری طرح رضامند نہیں ہوا تھا، تاہم میں نے محسوس کیا تھا کہ اس نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ ہم الگ الگ پلنگوں پر سوئے، وہ جلد سو گیا، میری نیند اڑ گئی۔ اس سوچ نے مجھے بے حال کر دیا کہ اسے اپنا ماضی دکھا دوں یا سینے میں چھپائے رکھوں۔ ڈر یہ تھا کہ وہ مجھے چلی ہوئی لڑکی سمجھ کر ٹھکرا دے گا، مگر یہ ڈر بھی تھا کہ شادی کے بعد جب میں اس کے ساتھ بغیر برقعے کے گھوما پھرا کروں گی تو مجھے دیکھ کر مجھے جاننے والوں میں سے کوئی اسے بتا دے گا کہ میں کیا ہوں۔ دونوں خوف بے معنی نہیں تھے، لہٰذا میرے لیے فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ مجھے باہر لے گیا، بازار سے اس نے میرے لیے ایک انگوٹھی خریدی اور مجھے اس طرف نیچے لے گیا جہاں پکنک سپاٹس ہیں۔ ہم دور نیچے اتر گئے، ایک تنہا اور ڈھکے چھپے گوشے میں بیٹھ کر اس نے مجھے اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر لے گا، اور اس نے انگوٹھی میری انگلی میں ڈال دی۔ یہ ہماری منگنی تھی۔ مجھے ہچکی سی آئی اور میں بے قابو ہو کر رونے لگی۔ مجھے خیال آ گیا تھا کہ میرے گھر میں سرحد پار والی شرافت باقی رہتی تو مجھے آج سہیلیاں دلہن بناتی اور رات رات مجھے نرغے میں لے کر ڈھولک پر گیت گاتی۔ میں لجاتی شرماتی ہوئی ڈولی میں بیٹھتی، میرے ماں باپ خوش ہوتے کہ وہ ایک مقدس فرض سے فارغ ہوئے، مگر میری قسمت میں مجرمانہ شادیاں لکھی تھیں۔ پہلی شادی کی بھی تو میں مجرم تھی، اب دوسری شادی ہو رہی تھی تو بھی میں مجرم تھی۔ اس نے مجھے بہلا لیا لیکن رونے کی وجہ نہ پوچھی۔ ہم نے منگنی تو کر لی ہے، اس نے کہا، تمہارے والدین نہ مانے تو کیا ہوگا؟ نہ مانے، میں نے کہا، میں آپ کے پاس آ جاؤں گی اور شادی کر لیں گے۔ یہ کوئی ایسا ٹیڑھا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے متعلق بات بھی کی جائے۔ آج رات ہم منگنی کی تقریب منائیں گے، اس نے بڑی شوخی سے کہا، اور یہ فیصلہ صرف میں کروں گا کہ تقریب کس طرح منائی جائے گی، میں تمہیں اعتراض کا حق نہیں دوں گا۔ اس کی زندہ دلی سے متاثر ہو کر میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ ہم وہی گھاس پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ بڑی ہی تیز بارش نے ہمیں جگا دیا۔ میں اس قدر خوش تھی کہ بارش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ دیکھی، درختوں سے باہر چلی گئی۔ بارش بڑی ہی تیز تھی، میں نے منہ اوپر کر لیا۔ مجھے ایسا سکون محسوس ہونے لگا جیسے اس موسلا دھار می نے میرے ضمیر سے گناہوں کی غلاظت اور دل سے غموں کی دھند دھو ڈالی ہو۔ میں نے بڑے عرصے بعد بڑی زور زور سے کہے لگائے اور میں ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ درخت کے ساتھ لگا کھڑا تھا اور بھیگ رہا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر درختوں سے پرے لے گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کو بازوؤں میں لے لیا اور بچوں کی طرح ناچنے لگے۔ جتنی دیر بارش برستی رہی ہم بچوں کی طرح کھیلتے رہے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں نے مغربی تہذیب کی بے حیائی میں اعلیٰ ہوٹلوں کے قہبہ خانوں میں چرس، مارجوانا اور شراب میں، باغوں کے اندھیرے گوشوں میں، تاریک راتوں میں کار کی پچھلی سیٹ پر، اور مغربی موسیقی کے ہنگامے میں دھما چوکڑی میں اور جنسی آزادی میں مسرت تلاش کی تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ میں نے مسرت حاصل کر لی ہے، مگر میں نے جو حاصل کیا وہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ مجھے روحانی مسرت ملی تو مری کی اس موسلا دھار بارش میں ملی، جہاں میری انگلی میں منگنی کی انگوٹھی تھی، اور یہ انگوٹھی مجھے اس آدمی نے پہنائی تھی جسے میں دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ روحانی مسرت دل کی پاکیزگی اور خدا کی بارش جیسی نعمتوں میں ہے۔
میں نے اس بارش میں خدا کو بہت قریب سے دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ خدا کو کبھی ناراض نہیں کروں گی، مگر خدا مجھ سے ناراض تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، ہم ہوٹل کے کمرے میں تھے، نہا کر کپڑے بدل چکے تھے۔ میرے منگیتر نے کہا تھا کہ اب ہم منگنی کی تقریب منائیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ تقریب یہی ہوگی کہ خاص کھانا ہوگا، اس کے سوا ہم اور کیا کر سکتے تھے۔ اتنے میں بیرا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، ٹرے میں وسکی کی بوتل، 2 بوتلیں سوڈے کی، 2 گلاس اور روسٹ کی ہوئی سالم مرغی تھی۔ بیرا تپائی پر یہ چیزیں سجا کر چلا گیا۔ تو میں نے منگیتر سے پوچھا، آپ شراب پیا کرتے ہیں؟ نہیں تو، اس نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا، میں عادی تو نہیں، تھوڑی تھوڑی سی دونوں پئیں گے۔ میرے لیے وسکی کوئی نئی چیز تو نہیں تھی، میں نے تو اس سے زیادہ تیز اور ذلیل نشے کیے تھے، لیکن اپنے منگیتر کے تصور کے ساتھ میں شراب کو وابستہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے میں پاکیزہ کردار کا آدمی سمجھتی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ شادی کروں گی اور مشرقی بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ میں نے اسے کہا، ایک شریف لڑکی کو شراب پیش کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ آپ نے یہ کیسے فرض کر لیا ہے کہ میں شراب پی لوں گی؟ مجھے اس کی مسکراہٹ اچھی طرح یاد ہے۔ وہ مسکرایا تو میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کی مسکراہٹ میں بے ساختگی اور قدرتی پن نہیں تھا۔ میں اس کی مسکراہٹوں کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بڑے پیارے طریقے سے مسکراتا تھا، مگر مجھے شراب پیش کرتے جو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، اس میں ایسا تاثر تھا جیسے وہ خود شریف آدمی نہیں یا مجھے آوارہ سمجھتا ہے۔ طنز کا تاثر بھی تھا۔ اس نے بوتل کھولی اور تھوڑی تھوڑی وسکی دونوں گلاسوں میں ڈال کر تھوڑا تھوڑا سوڈا بھی ڈال لیا۔ میں نہیں پیوں گی، میں نے سنجیدگی سے کہا، آپ پی لیں۔ نہ پیو، اس نے روٹھ کر کہا، میں اکیلا تو نہیں پیوں گا، میں کوئی عادی شرابی تو نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم دونوں اکیلے ہیں، ذرا خوشی منائیں گے۔ میں نے اسے ناراض بھی نہیں کرنا تھا۔ میں نے یہ کہہ کر گلاس اٹھا لیا کہ شادی کے بعد نہیں پینے دوں گی۔ اس نے گلاس میرے گلاس سے ٹکرایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں نے رسمی طور پر گلاس منہ سے لگایا اور 2-3 قطرے منہ میں ڈال لیے۔ وہ ہنسی مذاق کے موڈ میں آ گیا۔ اس نے 2-3 گھونٹوں میں گلاس خالی کر دیا اور 2 پیگ اور ڈال لیے۔ جتنی دیر میں نے پہلے 2-3 گلاس وسکی ختم کی، اتنی دیر میں وہ چوتھائی بوتل پی چکا تھا۔ اس نے میرے گلاس میں وسکی ڈالی، سوڈا بھی ڈالا اور بولا، یہ ایک ہی سانس میں پی جاؤ۔ میں نے ایک ہی سانس میں تو نہ پی، ایک گھونٹ پیا اور اسے کہا، اب بوتل ایک طرف رکھ دیں، آپ نے بہت پی لی ہے۔ میں اس کے پینے کے انداز سے جان گئی تھی کہ عادی شرابی ہے۔ اس نے کہا لگایا اور بولا، ابھی پی ہی کہاں ہے؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی اور وہ پیے جا رہا تھا۔ ایک بار اس نے کہا، میں اپنی پہلی بیوی کی محبت اور اس کا غم شراب میں ڈبو دوں گا، پھر اپنے آپ کو تمہاری محبت میں ڈبو دوں گا۔ تم بھی پیو اور پیو، کل سے ہم دونوں زاہد اور پارسا ہوں گے، ہیر اور رانجھا ہوں گے، لیلا اور مجنو ہوں گے، شیریں اور فرہاد ہوں گے۔ وہ بہک گیا تھا۔ میں اٹھی اور بوتل اٹھا کر پرے رکھ دی۔ اس وقت تک 1.5-2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ اٹھ کر بوتل کی طرف گیا تو اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ میں نے اسے روک لیا۔ اس نے گلاس رکھ کر مجھے بازوؤں میں لے لیا اور اس قدر زور سے اپنے ساتھ بھینچا کہ میری ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے میرے ہونٹ اپنے منہ میں لے لیے، پھر مجھے اٹھا کر پلنگ پر ڈال دیا اور میرا ہزار بند پکڑ کر کھینچا۔ تب میں نے دیکھا کہ یہ وہ آدمی نہیں رہا جسے میں غمزدہ اور مخلص سمجھتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے آزار بند چھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے ہونٹ چومے اور اس سے التجا کی کہ چند دنوں میں ہماری شادی ہو جائے گی، یہیں اسی کمرے میں آ کر ہنی مون منائیں گے، محبت کو ناپاک نہ کرو۔ ہماری شادی ہو چکی ہے، اس نے کہا، آؤ ہنی مون منائیں۔ اس نے مجھے ایک بار پھر دبوچ کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ میں پھر اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، میں تمہیں شریف آدمی سمجھتی رہی، مگر تم شرابی اور بدکار آدمی نکلے۔ ایک شریف لڑکی کو شراب پلاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹھ جاؤ، اس نے تحمل سے کہا۔ میری بات غور سے سنو، نہ تم شریف لڑکی ہو اور نہ میں شریف آدمی ہوں۔ تم شریف ہوتی تو اتنی دلیری سے میرے ساتھ مری نہ آتی، اتنی آسانی سے شراب کا گلاس ہاتھ میں نہ لیتی۔ سنو سویٹ، میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں۔ برقع تمہارے ماضی کو نہیں چھپا سکتا۔ دفتر میں بہت لوگ آتے ہیں، 2 آدمیوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن میری نظر میں تم احسان فراموش اور خود غرض ہو۔ میں نے تمہیں نوکری دلوائی، اتنی زیادہ تنخواہ مقرر کروائی، تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر دفتر میں تمہاری پوزیشن بنوائی، لیکن تم ذرا سی دیر کے لیے مجھے اپنا یہ جسم دینے سے انکار کر رہی ہو جو بے شمار لوگوں کو دے چکی ہو۔ میں نے تمہیں یہ جسم ساری عمر کے لیے دے دیا ہے، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ صدمہ میری روح کو بھی کچل گیا کہ وہ میرے ماضی سے واقف تھا۔ تم نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے، اس نے کہا۔ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم بہت سے آدمیوں کی نچوڑی ہوئی ہو۔ وہ بہک گیا تھا۔
نشے میں اور غشی میں انسان دل کے راز اگل دیتا ہے کیونکہ اسے اپنے آپ پر قابو نہیں ہوتا۔ یہی حالت اس کی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، میری قربانی دیکھو کہ تمہاری خاطر اپنی اچھی بھلی نیک بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ میں نے پوچھا۔ میرے گھر میں، اس نے جھوم کر کہا۔ میرے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی۔ اس نے گلاس میں پڑی ہوئی وسکی حلق میں انڈیل لی اور اٹھ کر ڈگمگاتا ہوا میری طرف آیا۔ دوستانہ لہجے میں کہنے لگا، ایسی پتھر اور پاک باز نہ بنو۔ آپ شاید اندازہ نہ کر سکیں کہ مجھے کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ زمین و آسمان گھوم گئے۔ میں خوش تھی کہ منزل پا لی ہے، مگر منزل بھٹکی ہوئی تھی۔ میرے اندر نفرت، احتجاج، انتقام اور گلو شکووں کا طوفان اٹھا، مگر میں نے سینے میں ہی روک لیا۔ کچھ کہنا بیکار تھا۔ اسے سچی محبت کا واسطہ دینا بے معنی تھا۔ اس نے میرے ساتھ ناٹک کھیلا تھا۔ وہ میرے اعصاب اور دل پر پوری طرح قابض ہو کر مجھے مری لے جانا چاہتا تھا۔ اس حد تک وہ کامیاب تھا۔ مجھے اس کی بیوی پر ترس آنے لگا، جو اس کے کہنے کے مطابق نیک اور شریف تھی۔ وہ بیچاری گھر بیٹھی اس کا بچہ پال رہی تھی اور یہ بدکار مری میں عیش کر رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے بازوؤں میں جکڑ لیتا تھا۔ اسے پیچھا چھڑانا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں ایسے مردوں کا علاج جانتی تھی۔ میں نے فوراً رویہ بدل لیا اور اس کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے گلاس میں وسکی ڈالی اور سوڈا ڈالے بغیر گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ عورت، خصوصاً مجھ جیسی جوان اور خوبصورت جو ایکٹنگ بھی کر سکتی ہو، بڑے بڑے جابر مردوں کو انگلیوں پر نچا دیتی ہے۔ میں نے گلاس اس کے منہ سے لگایا اور ایک بازو اس کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے ہنس کر کہا، تم پاپی ہو۔ ہم پاپی ہیں، اس نے نعرہ لگانے کے سے انداز میں کہا۔ سارا پاکستان پاپی ہے، اور پلاؤ ہمیں، اور پلاؤ۔ گھر میں بیوی حرامزادی ہمیں سگریٹ بھی نہیں پینے دیتی۔ وہ گلاس خالی کر کے میرا گال چوسنے لگا۔ میں نے اسے اور وسکی سوڈے کے بغیر پلا دی۔ وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ میں اٹھی تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے جھٹکا دیا تو وہ پیٹھ کے بل پلنگ پر گر پڑا۔ بڑی مشکل سے اٹھا اور بازو پھیلا کر میری طرف آیا، لیکن وہ 2 قدم چل کر رک گیا۔ اس کا جسم ڈول رہا تھا۔ میں نے اسے جو خالی وسکی پلائی تھی، اس نے اس کا دم خم ختم کر دیا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ میں اتنی طاقت نہیں تھی جتنی نفرت اور انتقام کی آگ تھی۔ وہ لڑکھڑایا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ پلنگ پر اس طرح جا پڑا کہ گھٹنے فرش پر ٹکے ہوئے تھے اور اوپر کا دھڑ پلنگ پر۔ پھر وہ اٹھ نہ سکا۔ میں نے بتی بجھا دی اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مری کے ساون کی رات سرد تھی۔ مری کی روشنیاں میرے سامنے پھیلی ہوئی تھیں۔ میں منزل پر آ گئی تھی، مگر یہ منزل نہیں، سراب تھا۔ ایسی بے تحاشا روئی کہ ہچکی بن گئی۔ ماضی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک انسان یاد آنے لگا۔ ہر لمحہ اور ہر انسان گناہ میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ مجھے اپنا بچہ بھی یاد آیا۔ میں پہلی بار بچے کو یاد کر کے روئی، اور ایسی روئی جیسے کسی بچے کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔ ذہن میں خیال آیا کہ میرا بچہ دنیا کا واحد مرد ہے جس سے مجھے فرشتوں کے ہاتھوں کا دھلا ہوا پیار مل سکتا ہے۔ اس خواہش نے مجھے تڑپا دیا کہ عیسائیوں سے جا کر اپنا بچہ واپس لے لوں اور اسے سینے سے لگا کے کہوں، آ میرے جگر کے ٹکڑے، ہم دونوں سراپائے گناہ ہیں۔ آ مسجدوں اور گرجوں کے دنیا سے کہیں دور چلے چلیں جہاں ہمیں خدا مل جائے۔ میں جذبات میں بہہ نکلی اور کھڑکی میں کھڑی روتی رہی۔ میرے سامنے گزری ہوئی زندگی کی فلم چلتی رہی، اور اچانک مری کی ساری روشنیاں ایک چکر میں گھوم گئیں۔ میری سوچوں کا دھارا پیچھے کو پھر گیا۔ میں نے بتی جلا دی اور لپک کر وسکی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ ٹرے میں سالم روسٹ مرغی رکھی تھی۔ میں نے چھری اٹھائی، مرغی کی بوٹیاں کاٹ کر کھانے لگی۔ وہ بدبخت فریب کار آدھا پلنگ پر اور آدھا فرش پر پڑا تھا۔ وہ صبح تک اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آدھی مرغی اور سلاد کھا کر اور کافی وسکی پی کر میری اداسیاں ڈوب گئیں۔ شکست فتح میں بدل گئی اور میں خود بدل گئی۔ دماغ کسی اور سمت چل پڑا۔ مجھے اپنا وجود ناپاک اور نجس محسوس ہونے لگا۔ میرے جن بالوں اور آنکھوں اور گوری رنگت پر مرد بھٹک جاتے تھے، وہ بکاؤ چیزیں معلوم ہونے لگیں۔ اتنی کوششوں اور اتنے تجربوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میں دھتکاری گئی ہوں، راندہ درگاہ ہوں۔ میرے وہ 4 محسن مجھے کب تک چھپائے رکھیں گے؟ اب میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ کچھ تو میں جوان ہی بے حیا ماحول میں ہوئی تھی۔ زیادہ تر شراب کا اثر تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مردوں کے جال میں ہی بار بار پھنسنا ہے اور دھوکے پہ دھوکا کھانا ہے، تو کیوں نہ میں خود ہی دھوکا بن جاؤں۔ میں کہاں کی شریف زادی ہوں، مجھے سکون سا محسوس ہونے لگا۔ میں چونکہ نشے میں تھی، اس لیے عقل میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ نئی زندگی کا آغاز کس طرح کروں۔ مجھے ایک ٹھکانہ چاہیے اور ایک آدمی کی بھی ضرورت ہوگی۔ میں ابھی نشے اور جذبات میں تھی۔ میں کمرے سے نکل گئی، نیچے اتری اور باہر نکل گئی۔ آگے ہوٹل کا لان تھا،
اسے آگے اترائی تھی۔ لان میں ایک یورپین جوڑا بیٹھا تھا۔ میں اترائی کے قریب ٹہلنے لگی۔ کرسی لا دوں؟ کسی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، ہوٹل کا مینیجر تھا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے کہا کہ ذرا ٹہلنے نکلی ہوں۔ وہ غالباً جان گیا کہ میں پیے ہوئے ہوں۔ اس نے ایک بیرے کو آواز دے کر 2 کرسیاں منگوا لیں اور ہم دونوں بیٹھ گئے۔ آپ کے صاحب تو بے ہوش پڑے ہیں، اس نے کہا، بہت پی گئے ہیں۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو دیکھا تھا۔ یہ آپ کے خاوند ہیں؟ دوست ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ دلچسپی سے باتیں سننے اور کرنے لگا۔ میں نے اپنے بے ہوش دوست کے متعلق کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جن سے اسے معلوم ہو گیا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اس نے پوچھا کہ میں اسے کس طرح جانتی ہوں۔ میں نے بتایا کہ اس کی کمپنی میں ملازم ہوں۔ تنخواہ کتنی ہے؟ 550 روپے، میں نے جواب دیا۔ میں آپ کو ایک صاف سی بات کہہ دوں، آپ برا تو نہیں منائیں گی؟ اس نے پوچھا، اور جب میں نے کہا کہیے تو اس نے کہا، اس قسم کے بدکار آدمی کے ساتھ اگر سیر کرنی ہے اور اسے ملازمت کی وجہ سے خوش رکھنا ہے تو یہ سودا آپ کے لیے بہت مہنگا ہے۔ آپ کو یہی ڈر ہے نا کہ اسے خوش نہ رکھا تو یہ آپ کو ملازمت سے نکلوا دے گا؟ اس نے میرا جواب سنے بغیر کہا، اس ہوٹل میں غیر ملکی لوگ آتے ہیں، مجھے آپ جیسی لڑکی کی ضرورت ہے۔ آپ 5,500 روپیہ ماہوار آسانی سے کما سکتی ہیں۔ آپ کی رہائش اسی ہوٹل میں ہوگی۔ میں نے انکار نہیں کیا۔ اس نے اس آدمی کے متعلق بتایا کہ بدکار اور عیاش آدمی ہے۔ ہوٹل کے مینیجر کے اس کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ آدمی گرمیوں میں 2-3 مرتبہ مری آتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے اور وہ چند دن اسی ہوٹل میں قیام کرتا ہے۔ مجھے الگ کمرہ دے دیں، میں نے مینیجر سے کہا۔ مجھے ذرا سوچنے دیں۔ کل صبح جب وہ ہوش میں آئے تو اسے میرے متعلق کہہ دیں کہ میں آپ کو بتا کر واپس چلی گئی ہوں۔ مینیجر نے مجھے نہایت اچھا کمرہ دے دیا۔ سجا سجایا فراخ کمرہ تھا، مگر مجھے پھانسی کی کوٹھڑی کی طرح ہولناک لگا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس بدکار کے کمرے میں گئی۔ میرے کپڑے اور کچھ چیزیں وہاں پڑی تھیں۔ وہ پلنگ سے لڑک کر فرش پر پڑا تھا اور بے ہوش تھا۔ میں نے اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں سمیٹیں، اٹیچی کیس اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میرا فیصلہ بدلنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کوئی صورت نہیں تھی۔ میرے حال اور مستقبل پر میرا ماضی سیاہ گھٹا کی طرح چھا گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سوسائٹی میں کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو مجھے اپنی بیوی بنائے گا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہے گا۔ میرے لیے یہی ایک راستہ رہ گیا تھا جو مینیجر نے مجھے دکھایا تھا۔ میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح مینیجر آیا تو میں نے اسے فیصلہ سنا دیا کہ میں اس ہوٹل میں رہوں گی۔ میں پیشہ ور عصمت فروش تو نہیں تھی اور نہ کبھی پیشہ ور عورتوں کو دیکھا تھا۔ باتیں سنی تھیں جو سب میرے ذہن میں آئیں۔ میں نے جب مینیجر کو اپنا فیصلہ سنایا تو مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے رونا چاہیے تھا مگر میری آنکھیں خشک تھیں۔ خوش ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ میں غمگین بھی نہیں تھی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی یاد نہ آیا، گھر، نہ ماں باپ، نہ بھائی، نہ وہ سہیلیاں جنہیں میں صرف اس لیے حقیر سمجھا کرتی تھی کہ وہ گندے گندے اردو سکولوں میں پڑھتی تھیں۔ مجھے وہ دوست بھی یاد نہ آئے جن کے ساتھ میں نے عیش کی اور عصمت فروشی تک پہنچی تھی۔ میں کوٹھے والی طوائف نہیں بنوں گی، میں نے جذبات سے خالی لہجے میں کہا۔ تم کس وہم میں مبتلا ہو گئی ہو؟ اس نے کہا۔ اس ہوٹل میں تمہیں بڑی اچھی حیثیت دی جائے گی۔ تم اونچے درجے کے مہمانوں اور غیر ملکی امیر زادوں کی دیکھ بھال کیا کرو گی، ان کا استقبال کرو گی، اور ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ تفریح کرنا چاہے گا تو اسے منہ مانگی فیس لوگی، لیکن وہ آدمی بہت اونچی حیثیت کا ہونا چاہیے۔ تم اتنی سستی چیز نہیں ہو کہ میں تمہیں ہر کسی کے سامنے پھینکتا پھروں گا۔ تم اس ہوٹل میں شراب اور رقص پارٹیوں میں باعزت طور پر شریک ہوا کرو گی۔ ان باتوں سے مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ اس نے مجھے اپنی شرائط بتائیں جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے ان میں سے کچھ مان لی، کچھ نہیں مانی۔ میں نے اسے اپنی شرائط بتائیں، ان میں سے اس نے کچھ مانی، کچھ نہ مانی۔ میں دراصل ہوٹل کی قیدی نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں اسے یہ شرط منوانا چاہتی تھی کہ میں برقعے میں باہر گھوموں پھروں گی اور اپنی پسند کا گاہک یا دوست اپنے ساتھ لانے میں آزاد رہوں گی۔ اس نے یہ شرط مان لی اور پھر ہم نے باقی شرائط بھی طے کر لیں۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس ہوٹل میں کس قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہاں باہر سے لڑکیاں بھی منگوائی جاتی ہیں۔ میرے لیے اب رونا، پچھتانا، اپنے آپ کو یا دوسروں کو کوسنا اور کڑنا محض بیکار تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے آپ کو مظلوم نہیں کہوں گی اور کسی سے ہمدردی اور پیار کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ میں نے مینیجر کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اگر اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں چونکہ اس کی محتاج ہوں اس لیے اس کی بلا اجرت داشتہ بنی رہوں گی تو وہ اس خیال کو دل سے نکال دے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ اس کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ بہرحال مجبور اور بے سہارا ہونے کے باوجود میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں مجبور ہوں۔
مجھے اپنی قیمت کا اندازہ تھا۔ میں مہذب طوائف بن گئی، اپنے خوابوں کو کانچ کی چوڑیوں کی طرح توڑ ڈالا، شادی کو ذہن سے نوچ کر پھینک دیا اور یکسر فراموش کر ڈالا کہ میں کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہوں۔ مینیجر مطمئن ہو کر چلا گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرا ایک دن کا منگیتر واپس چلا گیا ہے۔ میں نے اس کی محبت کو دفن کر دیا۔ چند دنوں میں ہی پاکستان کی سوسائٹی ننگی ہو کر میرے سامنے آ گئی۔ وہ بزرگ بھی میرے پاس آ کر ننگے ہو گئے، جو اٹھتے بیٹھتے یہی ایک مطالبہ دہراتے ہیں: پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، یہاں شراب اور عصمت فروشی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وہ شراب پی کر میرے پاس آئے، اور وہ بھی میرے پاس آئے جو پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کے وعدے کرتے رہے ہیں۔